بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جنت کے پتے بائے نمرہ احمد، ایپیسوڈ 29۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ میں ڈبی پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ڈھکن کھولا۔ اندر سیاہ مخمل ایک چھوٹی سی فلیش ڈرائیو رکھی تھی۔ اس نے فلیش ڈرائیو اٹھا کر کھولی۔ ڈرائیو کا سلور USB پلگ چمک رہا تھا۔ حیا نے ڈھکن بند کیا اور اچنبے سے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ انگلی کے 2 پوروں برابر ننھی سی ڈرائیو کا کور سیاہ تھا، وہاں کہیں کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ بھلا تصاویر، ڈاکومنٹس، کتابیں، وہ نہیں جانتی تھی اس کی میموری کتنی ہے، کیونکہ اس کے اوپر کچھ لکھا نہیں تھا۔ مگر یہ تو واضح تھا کہ اس میں دنیا جہان کی چیزیں سما سکتی ہیں، اور اندر جو بھی تھا وہ تب بھی کھلتا جب وہ کمپیوٹر سے جوڑتی، اور کمپیوٹر ODJ کو خراج دیتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتی تھی۔ اب اس میں جو بھی تھا وہ اسے گھر جا کر ہی دیکھ سکتی تھی۔ اس نے فلیش ڈرائیو واپس ڈبیا میں ڈالی اور احتیاط سے پرس کے اندرونی خانے میں رکھ دی۔ یہ قیمتی چیز تھی اور اسے اس کی حفاظت کرنی تھی۔ حیا نے سر سیٹ کے پشت سے ٹکا دیا اور جلدی آنکھیں موند لی۔ صبح کے واقعات، اس ہنگامہ خیز فیصلے اور تیاری نے اسے تھکا دیا تھا۔ بخار، سر درد، تھکان اور ان سب کی تکالیف اس تکلیف سے کہیں چھوٹی تھی جو آج جہاں نے اسے دی تھی۔ وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر تمام واقعات امڑ امڑ کر آنکھوں کے سامنے چلتے نظر آ رہے تھے۔ بے اعتباری کا دکھ زیادہ بڑا تھا، یہ خود کو جہان کے لیے بلیک میلنگ کا ہتھیار بنائے جانے کا خوف۔ وہ فیصلہ نہ کر سکی تھی۔ البتہ ایک رات طے تھی کہ اگر ان پچھلے 5 ماہ میں اس نے کچھ فیصلے صحیح کیے تھے تو پاکستان واپس جانے کا فیصلہ ان میں سے ایک تھا۔ اپنے گھر، باپ اور بھائی کے تحفظ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اسے ترکی اب بھی اتنا ہی پسند تھا، مگر ترکی کے کچھ لوگوں سے اسے خوف ہونے لگا تھا۔ بس بہت ہو گیا ایڈونچر۔ اس نے ہار مان لی تھی اور جہاں کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی چلی آئی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ صحیح تھا۔ اس کو سنبھلنے اور سوچنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ جہان کے لیے بھی شاید درست تھا۔ وہ اب کم از کم پاشا اسے حیا کی وجہ سے بلیک میل نہیں کر سکے گا۔ جہان سکندر سے شدید ناراضگی کے باوجود لاشعوری طور پر اس نے اس کا اچھا ہی سوچا تھا۔ فجر کے قریب وہ اسلام آباد پہنچی۔ ابا کو آنے سے منع کر دیا، سو اس کی تاکید کے مطابق انہوں نے ڈرائیور بھیج دیا تھا۔ سر درد، بخار اور بوجھل دل، وہ گولی لے کر سوئی تو ظہر کے قریب اٹھی۔ اتنا بڑا سرپرائز! اسے ہاتھوں سے بال لپیٹے ہوئے لاؤنج میں آتے دیکھ کر فاطمہ نے مسکرا کر کہا۔ صبح وہ سو رہی تھی اور ان کی ملاقات اب ہو رہی تھی۔ اماں وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ گھر، تحفظ، امان اور اس کے آنسو امڑ امڑ کر آ رہے تھے۔ سبین پریشان ہو رہی تھی کہ اتنی اچانک حیا کیوں چلی گئی۔ اپنے بیٹے سے پوچھنا تھا نا، جہان کو بتایا تھا، وہ شاید بتانا بھول گیا ہو۔ کچھ کھانے کو ہے، وہ نگاہیں چرا کر کچن کی طرف جانے لگی۔ وہی سمانچی سے پڑی ہر کام خود کرنے کی عادت۔ فاطمہ نے ہاتھ سے پکڑ کر واپس بٹھایا۔ آرام سے بیٹھو، نور بانو کھانا لگا رہی ہے۔ پھر ذرا چوکی، تمہیں بخار ہے؟ جب وہ گلے لگی تھی تو اس وقت اتنے عرصے بعد ملنے کے جوش میں انہیں محسوس نہیں ہوا تھا، شاید نہیں سفر کی وجہ سے۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ چھڑایا۔ پچھلی دفعہ جب وہ پاکستان آئی تھی تب بھی اسے بخار تھا، تب اس نے استقلال اسٹریٹ میں DJ کو کھویا تھا، اور اب بھی اسے بخار تھا، اور اس دفعہ شاید اس نے جہان کو کھویا تھا۔ اس جگہ استقلال اسٹریٹ میں آزادی کی گلی، جس سے وہ کبھی اپنی زندگی آزاد نہیں کر سکتی تھی۔ شام میں جب وہ عصر پڑھ کے جائے نماز طے کر رہی تھی تو لاؤنج کی چوکھٹ پر تایا فرقان نے ہولے سے دستک دی۔ وہ چونک کر مڑی پھر مسکرا دی۔ تایا ابا! وہ آگے بڑھ کر ان سے ملی۔ ارے یہ ترکی والے کہاں سے آ گئے؟ انہیں جیسے اس کا نماز کا انداز میں لیا دوپٹہ بہت اچھا لگا تھا۔ بس ایگزام ختم ہو گئے تھے، آخری مہینہ ترکی گھومنے لیے تھا۔ میں نے سوچا میں پاکستان آ جاتی ہوں، پھر جولائی میں کلیئرنس کروانے چلے جاؤں گی۔ اس نے رسان سے وضاحت تھی، جواب جو اب اسے بہت سی جگہوں پہ دینی تھی۔ یہ تو بہت اچھا کیا۔ ابا کدھر ہیں تمہارے؟ کچھ کام تھا؟ پتہ نہیں، آفس میں ہوں گے، گھر میں تو نہیں ہے۔ اچھا میں کال کر لیتا ہوں۔ وہ کہہ کر مڑنے لگے تو وہ جائے نماز رکھ کر ان کے ساتھ چلی آئی تاکہ سب سے مل لے۔ سائمہ تائی اپنے مخصوص مسکراتے انداز سے ملی۔ ارم کمرے میں تھی، اسے دیکھ کر ذرا حیران ہوئی۔ خیر اچھا کیا، اب کم از کم تم میری منگنی تو اٹینڈ کر ہی لوگی۔ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی، مگر اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ تمہاری منگنی کب؟ 1-1.5 ہفتے تک ہے۔ ان کے کچھ رشتہ دار باہر سے آئے ہوئے ہیں اور ان کی روانگی سے پہلے ہی فنکشن ہوگا۔
علم بہت ناخوش لگ رہی تھی، وہ زیادہ دیر اس کے پاس بیٹھ نہیں سکی اور باہر آ گئی۔ سونیا کچن میں تھی، اس سے اپنی فطری خوش خلق انداز میں ملی، بیٹھنے کو کہا مگر وہ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ پاکستان اور خاندان والے، وہی پرانی زندگی لوٹ آئی تھی۔ ترکی اور ترکی کے وہ 4 ماہ کسی ست رنگے بلبلے کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ اسٹڈی رومز کی کھڑکی کے سامنے کھڑا وہ نیچے نظر آتی گلی کو دیکھ رہا تھا۔ پتھریلی سڑک پہ بگی سیاحوں کے لیے جا رہی تھی، ادالار کے سب سے شانہ سواری، مگر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کھلے دروازے سے عائشہ اندر آئی، اس کے ہاتھ میں پچ پیالی تھی۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ اس نے اسٹڈی ٹیبل پہ پیالی رکھی۔ عبدالرحمن تمہاری کافی۔ عبدالرحمن نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ عائشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، روئی روئی سبز آنکھیں اس کے دیکھنے پہ اس کی نگاہیں جو اس نے آنکھیں جھکا دی۔ اس کا مطلب تھا آنے سے مطلع کر چکی تھی اور وہ دکھی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ تعاون کرو گی، وہ اپنی ازلی خشک انداز میں کہتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ آنے کو ان کا بیٹا واپس مل رہا ہے، اس سے زیادہ بڑی خوشی ان کو کبھی نہیں مل سکتی۔ تم ان ماں بیٹے کے فیصلے میں ان کا ساتھ نہ دے کر ان کی خوشی ختم کر دو گی، مگر میں جانتا ہوں کہ تم ایسا نہیں کرو گی۔ عائشہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں مجھے اور بارے کو وہیں رہنا ہے جہاں آنے کو رہنا ہے۔ اگر وہ ادالار نہیں آ سکتا اور یہ ضروری ہے کہ ہم سب یہاں سے چلے جائیں تو میں رکاوٹ نہیں ہوں گا۔ میں نے پیکنگ شروع کر دی ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ کیا واقعی سب ایسا ہی ہوگا جیسا تم کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی باہر جا کے وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا؟ ہاں، تم جانتی ہو میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اب وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بارے کو سمجھا دوں گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں کرے گی۔ ہم اتنی خاموشی سے ترکی سے چلے جائیں گے جتنی خاموشی سے تم چاہتے ہو۔ شور، کیا اب تم مجھے اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ عائشہ سر ہلا کر پلٹ گئی۔ عبدالرحمن نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا اور پھر دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ کوریڈور کے سرے کے آگے غائب ہو گئی۔ اور پھر اس نے گہری سانس لی اور بولا، بارے گل، کیا تم میز کے نیچے سے نکلنا پسند کرو گی؟ وہ اسٹڈی ٹیبل تلے بیٹھی کان لگا کر باتیں سنتی۔ بارے گل نے بے اختیار زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ اللہ اللہ، وہ ہر بار کیوں پکڑی جاتی تھی؟ جب وہ دونوں باتیں کر رہے تھے تب وہ اتنی خاموشی سے دبے قدموں آئی تھی اور میز تلے چھپ گئی تھی۔ زمین تک لٹکتے میز پوش پہ چاروں طرف سے اسے ڈھانپ دیا گیا تھا، مگر عبدالرحمن پھر بھی جان گیا تھا۔ بارے گل، وہ ذرا سختی سے بولا تو وہ رینگتی ہوئی باہر نکلی۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ معصومیت سے مسکراتے ہوئے کپڑا جھاڑتے اٹھی۔ کیا کر رہی تھی تم؟ وہ شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ باندھے خاموشی سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کچھ بولوں گی نہیں؟ بارے نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ کیونکہ بارے گل چپ زیادہ اچھی لگتی ہے۔ عبدالرحمن سر جھٹک کر واپس کھڑکی طرف مڑ گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ وہ جیسے کچھ سوچ رہا تھا یا شاید پریشان تھا۔ میں ادھر بیٹھ جاؤں؟ بارے نے اسٹڈی ٹیبل کی ریوالونگ چیئر جس کے ساتھ ہی عبدالرحمن کھڑا تھا کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے دھیرے سے گردن اسباب میں لائی۔ وہ بڑی سی کرسی پہ بیٹھ گئی اور میز کی سطح پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ جب حیا ادھر تھی تو وہ یہیں بیٹھ کر اپنے پزل باکس پہ غور کیا کرتی تھی۔ وہ چونکا۔ وہ چلی گئی ہے؟ بارے نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی بری آنکھوں میں حیرت بنا تھی۔ کہاں؟ اپنے ملک واپس۔ مگر کیوں؟ اس نے بتایا بھی نہیں، میرا نیکلس بھی نہیں خریدا۔ میں اسے فون کروں؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ سختی سے بولا۔ بولا تو بارے کرسی سے اٹھتے اٹھتے ٹھہر گئی۔ اب تم اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی، سمجھی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے چہرے پہ اداسی اتر آئی۔ وہ ان ہی سنجیدہ تنبیہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بس کہہ دیا تو کہہ دیا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، پھر وہ جیسے ڈرتے ڈرتے ایسا سے بولی، کیا ہم جا رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں سنا، میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ تمہاری میز نیچے سے کیسے لگتی ہے، بس تھوڑا سا خود بخود سنائی دیا تھا۔ وہ جلدی سے وضاحت کرنے لگی، تمہارا خود بخود سمجھتا ہوں میں اچھی طرح۔ اسے گھور کر واپس باہر دیکھنے لگا۔ بارے کی سمجھ میں نہیں آیا اس کا موڈ کس بات پر خراب تھا۔ عبدالرحمن، بارے میری بات غور سے سنو۔ بعض دفعہ انسان کو اپنا گھر، شہر، ملک سب چھوڑنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں تم سے ایک قربانی مانگ رہا ہوں۔ میں تمہارے انکل کو واپس لے آیا ہوں اور اب تمہارے ساتھ رہے گا، مگر اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ادالار میں نہیں رہ سکتا، اس لیے اس نے ایک دوسرے ملک میں تم سب کے رہنے کا انتظام کیا ہے۔ وہ ادھر ہی ہے اور تمہارے اور عائشہ اور آنے کے لیے گھر سیٹ کروا رہا ہے۔ اسی ہفتے تم لوگ ادھر چلے جاؤ گے اور پلیز نہ رو گی نہ ہی شور ڈالو گی۔
نہ تم مجھے تنگ کرو گی، تم عدلار چھوڑ دو گی اور میرے خلاف جانے کی ضد نہیں کرو گی، سمجھی؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے بے لچک سرد انداز میں کہتا گیا۔ بہارے کا چہرہ بجھتا چلا گیا۔ یہ رہا تمہارا پاسپورٹ۔ اس نے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک ننھی سی کتاب نکال کر بہارے کو تھمائی۔ بہارے نے بے دلی سے اسے کھولا اور اندر اس کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ ہم یہاں کیوں نہیں رہ سکتے؟ سوال نہیں کرو گی، تم نے سنا نہیں؟ بہارے کا سر مزید جھک گیا۔ وہ یس مردگی سے پاسپورٹ کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ ایک جگہ وہ ٹھہر سی گئی۔ وہ نہ پاسپورٹ کے رنگ کو دیکھ رہی تھی، نہ ہی دوسری تفصیلات کو، صرف ان 2 حروف کو پڑھ رہی تھی جو وہاں نمایاں کر کے لکھے تھے۔ حنا کریم۔ عبد الرحمن، غلطی ہو گئی، میرا نام غلط لکھ دیا ہے۔ حنا کریم، یہ تو میرا نام نہیں ہے۔ وہ حیرت اور الجھن سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب یہی تمہارا نام ہے؟ بہارے حیرت زدہ رہ گئی۔ کبھی وہ پاسپورٹ کو دیکھتی تو کبھی عبد الرحمن کے بے تاثر چہرے کو۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک آخری بات اور اس کی طرف مڑا اور سابقہ انداز میں بولا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ سوید محل، عدلار، ترکی، اپنا نام، شناخت، بہارے گل، ہر چیز چھوڑ سکتی تھی، مگر اس بات نے اس کی سانس ہی روک دی تھی کہ وہ ٹکر ٹکر عبد الرحمن کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم ہمارے ساتھ نہیں رہو گے؟ نہیں، اور تم کوئی رونا نہیں ڈالو گی، مگر تم ہمیں ایسے نہیں چھوڑ سکتے، تمہیں میری ضرورت ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ او کمان، مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، وہ برمی سے کہتے ہوئے مڑا اور باہر نکل گیا۔ بہارے کو اپنے اندر سے ایک آواز آئی تھی، جیسے مرمرا کے پانی میں پتھر پھینکنے کی ہوتی ہے، جیسے دل ٹوٹنے کی ہوتی ہے۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کے رخساروں پر گرنے لگے۔ عبد الرحمن کو اس کی ضرورت تھی، تب ہی تو اس نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو بہارے اسے جنازہ دے گی اور اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی، چاہے پورا ترکی سے چھوڑ دے، بہارے گل اسے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اس نے اپنے کمر سے بندے گلابی پرس کو کھولا اور پاسپورٹ اس میں ڈال دیا۔ پھر وہ کرسی سے اتری اور دبے قدموں میز کے نیچے چلی گئی۔ چاروں طرف سے گرتے میز پوش نے پھر اسے ڈھک دیا۔ وہ لکڑی کی ٹانگ سے سر ٹکائے بیٹھی ہولے ہولے سسکے لینے لگی۔ وہ سب کچھ چھوڑ سکتی ہے مگر عبد الرحمن کو نہیں۔ اب کیوں؟ آنسو اس کی گردن سے پھسلتے ہوئے فراق کے کالر میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے دیکھنا چاہا کہ نیچے سے میز کیسی لگتی ہے، مگر وہ اسے دھندلی سی دکھائی دی۔ عبد الرحمن نے باہر نکلتے ہی جب آخری دفعہ گردن موڑ کر دیکھا تو بہارے اسی کرسی پر سن سی بیٹھی تھی، بے آواز روتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا تھا، سو تیزی سے باہر آ گیا۔ پچھلے باغیچے میں عائشہ کے ورک ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھا اور یوں ہی آسمان کو دیکھنے لگا۔ اس کا اپنا دل بھی بہت دکھی تھا۔ ان دونوں بہنوں کو اس کی وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی، اس نے کبھی یہ نہیں سہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس سب کا ذمہ دار اور اس کے کاموں کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ بے قصور تھا۔ بہارے سے سختی اور سرد موری سے بات کر کے اس نے اپنے تعین کی روانگی آسان بنانے کی کوشش کی تھی۔ شاید یوں کرنے سے بہارے اس سے محبت کرنا چھوڑ دے اور پھر جلد اسے بھول جائے۔ یہ سب آسان نہیں ہوگا، مگر عائشہ سنبھال لے گی اسے۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر باغیچے میں بیٹھ کر دیکھ کر عائشہ سے بے اختیار سوچا تھا کہ بہارے کو تو وہ سنبھال لے گی، مگر خود کو کیسے سنبھالے گی؟ چند ماہ قبل اس کی اور عبد الرحمن کی شدید لڑائی کے بعد اسے علم ہو گیا تھا کہ جلد یا بدیر وہ عبد الرحمن سے الگ ہو جائیں گی، اور ان کا کبھی نہیں تھا اور وہ ان کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک غیر فطری زندگی گزار رہے تھے، مگر اب وہ فطری طریقے پہ واپس آ جائیں گے۔ دادی، چچا، چھوٹی بہن، عائشہ کے 3 ساتھی، ممبر فیملی، اصل زندگی، حقیقی گھر، مکمل فیملی۔ اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا بھیگا گوشہ صاف کیا اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ آنے صبح سے تیاری میں لگی تھی، وہ بہت خوش تھی، سو اسے بھی اب تیاری مکمل کر لینی چاہیے۔ رہی محبت تو وہ اچھی لڑکیاں کو بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب انہیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ محبت انہیں مل نہیں سکتی تو وہ بہت خاموش رہتی ہیں۔ اچھی لڑکیاں خاموش ہی اچھی لگتی ہیں۔ دکھی دل کے ساتھ اس نے دراز سے اپنی قیمتی چیزیں نکالنا شروع کی اور وہ ان سب کو ایک جیولری باکس میں ڈال رہی تھی۔ سب سے اوپر اس نے اپنی انگلی میں انگوٹھی اتار کر رکھی۔ یہ اسے عبد الرحمن نے اس کی سالگرہ پر تحفے میں دی تھی۔ وہ اسے کبھی نہیں اتارتی تھی۔ جواب میں اس نے عبد الرحمن کو اپنی سالگرہ پہ کیا دیا تھا؟ اس نے اپنی جیولری باکس کے سب سے آخری چھوٹی سی دراز کھولی، وہ خالی تھی۔ کبھی اس میں وہ شے ہوتی تھی جو اس نے عبد الرحمن کو دے دی تھی، مگر اس بے رحم آدمی نے اس تحفے کے ساتھ کیا کیا؟ عائشہ نے زندگی سے سر جھٹکا۔ زندگی میں سب سے زیادہ خوف اسی بات پر آتا تھا کہ کہیں وہ جانتا تو نہیں
کہ وہ کیا سوچتی ہے، مگر نہیں، وہ کبھی نہیں جان سکتا تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی، وہ غلط تھی۔ زارا اس سے ملنے آئی تو اتنے عرصے میں زارا کو تو وہ جیسے بھول ہی گئی تھی۔ اب دونوں مل کر بیٹھی تو وہ ترکی کی باتیں ہی کیے گئی، بس یہی وہ موضوع تھا جس پر وہ زارا سے بات کر سکتی تھی۔ بعض دفعہ دوست تو وہی ہوتے ہیں، مگر وقت انسان کو اتنا آگے لے جاتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے مدار سے ہی نکل آتا ہے، پھر کتنا ہی میل ملاقات رکھ لے، وہ درمیانی فاصلہ ناقابل عبور بن جاتا ہے۔ وہ بھی زارا کے مدار سے نکل آئی تھی، اور اس کی دوستیں تو صرف عائشہ گل اور بارے گل تھیں، جن کو وہ بتا کر بھی نہیں آئی تھی۔ آج فون کیا تو عائشہ کا سیل آف تھا، سو اس نے میل کر دی، ابھی تک جواب نہیں آیا تھا۔ زارا گئی تو فاطمہ نے اسے بلا لیا۔ سائمہ تائی آئی تھی، اسے دیکھ کر مسکرا دی، شکریہ بیٹا تم ہو، ورنہ میں کیا کرتی۔ ارم کے سسرال والوں کی شاپنگ کرنی ہے، منگنی کے تحائف وغیرہ۔ ارم کو تو میں کچھ سمجھ نہیں آتا، تمہارا ٹیسٹ اچھا ہے، میرے ساتھ چلو۔ تائی کی زبان جو حلاوت تھی، چکنائی بھری حلاوت۔ عائشہ، بہارے، حالے، محتسم، ڈی جے، یہ لوگ اس چکنائی سے کتنے دور تھے نا۔ شور تائی ماں، میں ذرا ابایا لے آؤں۔ وہ ہمیں بھر کر اٹھنے لگی تو فاطمہ چوکی، تم نے ابایا لیا ہے؟ جی اماں، ایک فرینڈ نے گفٹ کیا تھا، میں نے سوچا باہر جاتے ہوئے لیا کروں گی۔ وہ بظاہر بہت لاپرواہی سے کہتی اٹھ گئی، پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے پاؤں کو چھوتے حریر کے ابایا میں سیاہ سٹول سلیقے سے چہرے کے گرد لپیٹ کر باہر آئی تو وہ دونوں پل بھر کو حیران رہ گئی۔ یہ اچھا کیا تم نے، یہ تو اچھا بھی بہت لگ رہا ہے، فیشن بھی ہے آج کل ابایا کا۔ سائمہ تائی مسکرا کر بولی، ویسے تمہارے تایا نے دیکھا تو بہت خوش ہوں گے۔ مجھے تایا سے سرٹیفکیٹ تو نہیں چاہیے تھا تائی اماں، اس نے دل میں سوچا۔ ہاں ابایا تو اچھا ہے، مگر بہت سمپل نہیں ہے۔ فاطمہ ذرا متضب تھی، چونکہ اس کا ابایا سادہ تھا اور سوائے آستین کے سب سٹون کے جو اتنے مدم تھے کہ توجہ نہ گھیرتے، کوئی کام نہ تھا سوا انہیں کلک تھا۔ وہ اور میں جب حج پہ گئی تھی تو کتنا کہتی رہی کہ تمہارے لیے ابایا لے آؤں، مگر تم نے انکار کر دیا تھا۔ فاطمہ 3-4 سال پرانی بات دہرانے لگی، اور وہ اس لیے اصرار کر رہی تھی کہ ان کی بھابھی جو ان کے ساتھ حج پر تھیں اپنی بیٹیوں کے لیے قیمتی اور کامدار ابایا لے رہی تھی۔ حیا نے صاف منع کر دیا تھا، ابایا کی بجائے اس کے کزنز کے برقعے اور روسی ملبوسات لگتے تھے۔ بس اب دل چاہ رہا تھا کہ وہ نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھنے لگے۔ تم نے نقاب بھی شروع کر دیا؟ سائمہ تائی کو اب واقعتاً جھٹکا لگا تھا۔ چلیں تائی، وہ گاڑی کی چابی پرس سے نکالتے ہوئے بولی۔ اس کو نظر انداز کرنے کے باوجود تائی کہنے لگی، چلو اچھا لگ رہا ہے، مگر دیکھتے ہیں کہ تم کتنے دن کرتی ہو۔ اس نے 2 دن بعد ہی چھوڑ دینا ہے، فاطمہ مسکرا کر بولی۔ چلیں دیکھتے ہیں لیڈیز، وہ شانے اچکار کر کہتی باہر نکل آئی۔ استنبول بلا شبہ ایک خوبصورت اور شاندار قسم کا شہر تھا، وہ مانتی تھی، مگر جو بھی ہو پاکستان تھا، اپنے ملک کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ بہت عرصے بعد وہ اسلام آباد کی سڑکیں، درخت اور مارکیٹ دیکھ رہی تھی۔ تائی کو پورا F10 پھرا کر وہ دونوں شام ڈلے واپس آئیں تو ابا اور تایا فرقان لان میں ہی بیٹھے تھے۔ حیا شاپر اٹھائے چلتی ہوئی آئی تو تایا ذرا سیدھے ہوئے، شاید انہیں لگا کوئی مہمان آیا۔ میں ہوں تایا۔ اس نے سر کے پیچھے بندی پٹی اتار کر نقاب چہرے سے علیحدہ کیا تو وہ واقعی حیرت زدہ رہ گیا۔ تم نے کب سے برقع لینا شروع کر دیا؟ ترکی میں شروع کیا تھا، بس ایسے ہی شروع کر دیا تھا۔ بہت عام سے انداز میں اپنے برقعے کی بات کر رہی تھی تاکہ کوئی مذاق نہ اڑ پائے، مگر سائمہ تائی کسی اور موڈ میں تھی۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے حیا کے برقعے کی تعریفیں کرنے لگی۔ ابا اب مسکرا رہے تھے، انہیں کچھ خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ تایا البتہ بہت خوش ہوئے۔ ہم آج حیا سے کہہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ کتنے دن تم برقع کرتی ہو۔ نہیں، انشاءاللہ میری بیٹی قائم رہے گی۔ تایا کی بات پہ وہ پھیکا سا مسکرا دی اور اندر چلی گئی۔ برقع ہی تھا، اتنا کیوں ڈسکس کرنے لگے تھے؟ اسے اچھا نہیں لگا تھا، مگر شاید وہ حق بجانب تھے، وہ پہلے اس کے برعکس لباس پہنتی تھی، سو ان کی حیرانی بجا تھی۔ خیر جو بھی ہے، ابایا اتار کر لٹکانے تک وہ ان تمام سوچوں سے چھٹکارا پا چکی تھی۔ اب اسے وہ کام کرنا تھا جس کے لیے وہ سارا دن مارکیٹ میں مضطرب رہی تھی۔ کل ہی اسے یاد ہی نہیں رہا تھا، تھکاوٹ ہی اتنی تھی، آج موقع نہیں ملا، مگر اب مزید انتظار نہیں۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کر کے بیڈ پہ رکھا، پرس سے وہ مخملی ڈبی نکالی۔ وہ جب بھی اسے کھولتی دل عجیب طرح سے دھڑکتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں۔ ابھی تک جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دے، اور پلیز اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ میرا
چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اس نے فلیش ڈرائیور کا پلگ لیپ ٹاپ میں لگایا۔ روشن اسکرین پر ایک چوکٹا ابھرا۔ اس میں ایک مختصر سا پیغام تھا جس کا لباب یہ تھا کہ اس فائل پہ پاسورڈ تھا اور پاسورڈ درج کرنے کے لیے ایک ہی کوشش کی جا سکتی۔ صحیح پاسورڈ درج کیا تو فائل کھل جائے گی، غلط درج کیا تو فائل خود ہی خود ختم کر دی جائے گی، یعنی وہ کبھی نہیں جان سکے گی کہ اس میں کیا تھا۔ پیغام چند لمحوں بعد غائب ہو گیا۔ اب سکرین پہ ایک خالی چوکٹا چمک رہا تھا۔ اس میں 8 خانے بنے تھے، کسی 8 حرفی لفظ کے لیے، یہ کسی 8 ہندسوں کے عدد کے لیے۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ اسے ایک نئی پہلی دیکھ کر بالکل بھی غصہ نہیں چڑھا۔ میجر احمد نے اسے چیلنج کیا تھا اور اسے اب یہ چیلنج جیت کر دکھانا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے اس کا پاسورڈ مل ہی جائے گا، پھر وہ اسے کھول ہی لے گی۔ اس نے فائل کو آگے پیچھے ہر طرح سے کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کا پروگرام خاصا پیچیدہ تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ویسے یہ بات بہت عجیب تھی کہ اس دفعہ احمد نے پہلی نہیں دی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا، ورنہ وہ پہلی ہمیشہ ساتھ ہی دیتا تھا۔ اب وہ پاسورڈ کیسے ڈھونڈے؟ خیر کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، وہ پر امید تھی۔ ترکی سے واپس آنے کے بعد آج اس نے فون آن کیا تھا۔ اپنی پرانی سم وہ نکلوا چکی تھی۔ ابھی 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ فون بجنے لگا۔ وہ جو لیپ ٹاپ پہ اپنی اور جو ڈی جے کی تصویر دیکھ رہی تھی، چونک کر سیدھی ہوئی جلتی بجھتی سکرین پہ چمکتے الفاظ دیکھ کر ایک گہری سانس اس کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ خبر مل گئی آپ کو میجر احمد، فون کان سے لگاتے ہوئے وہ بولی۔ مل تو گئی ہے، مگر میں کافی حیران رہ گیا، آپ واپس کیوں آ گئی؟ وہی نرمی دھیما شائستہ انداز، وہ جیسے اس کے انداز پہ مسکرایا تھا۔ حیرت ہے آپ کو پہلی دفعہ پوری بات کا علم نہیں ہوا، لگتا ہے آپ بہت غصے میں ہیں، کیا ہوا؟ پتہ نہیں، وہ بیزار سی بولی۔ پہلی بار اسے شدید احساس ہوا کہ وہ میجر احمد سے مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کی آواز کافی بوجھل لگ رہی ہے، اداس بھی ہیں، پریشان بھی۔ اگر آپ وجہ نہیں بتائیں گی تو میں اصرار نہیں کروں گا، بس اتنا بتائیں آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہی فکر مندانہ انداز، وہ کیوں کرتا تھا اس کی اتنی فکر؟ جی میں ٹھیک ہوں اور کچھ نہیں ہوا۔ اگر اسے نہیں معلوم تھا تو وہ خود اپنے شوہر کی کسی کمزوری سے اسے آگاہ نہیں کرے گی۔ وہ بتاتی بھی تو کیا کہ عبد الرحمن کے ساتھ دیکھا ہے جہان کو، اور وہ ان کی باتیں، ان ساری باتوں کو اثر نو یاد کرتے ہوئے وہ ٹھہر سی گئی۔ عبد الرحمن نے اسے ٹیکسٹ کر کے بلایا تھا۔ جب وہ پینٹری کی کھڑکی کے قریب پہنچی تو اسے وہاں سے پاشا کا چہرہ سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے اسے آتے ہوئے دیکھ لیا ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر یہ سب کہہ رہا ہوتا کہ وہ بد دل ہو جائے اور جہان کو چھوڑ دے۔ ہو سکتا ہے اس نے حیا کو سیٹ اپ کیا ہو۔ آخر اس نے جہان کی طرف کی کہانی تو نہیں سنی تھی۔ ابھی پورا مہینہ حائل تھا اس کی اور جہان کی ملاقات میں۔ تب تک وہ چونکی، پھر سر جھٹکا۔ یہ جو آپ کی فلیش ڈرائیو پہ پاسورڈ ہے، اسے کھول کر کوئی اور پزل بھی نکلے گا کیا؟ نہیں، یہ آخری لاک ہے، پھر میری امانت آپ دیکھ لیں گی۔ اور اس کا پاسورڈ کیا ہے؟ وہ آپ جیسی ذہین خاتون چند ہی منٹ میں ڈھونڈ لیں گی۔ اچھا آپ طنز کر رہے ہیں؟ وہ بے اختیار ہنس دی۔ نہیں، سچ کہہ رہا ہوں، بہت ہی آسان ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ میرے پزل کا آخری ٹکڑا بھی جوڑ دیں گی۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے مزید آپ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آئندہ مجھے کال مت کیجیے گا، میں مزید آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اس کا لہجہ بہت خشک ہو گیا۔ چند ثانیے وہ کچھ کہہ نہ پایا۔ مگر آپ کے شوہر کو علم تو ہے، پھر مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے یا؟ اس کی آواز میں دکھ سا تھا۔ میں بغیر کسی ضرورت کے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، اور اب مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے آئندہ میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کروں گی۔ خدا حافظ۔ کسی لمبی بحث سے بچنے کے لیے اس نے از خود کال بند کر دی۔ احمد نے فوراً دوبارہ کال کی، اس نے نہیں اٹھائی۔ اب اسے احمد کی مزید کال نہیں اٹھانی تھی۔ کل کو کوئی اونچ نیچ ہوتی تو سب سے پہلے اس کا حجاب بدنام ہوگا، وہ جانتی تھی، اور اب اسے بہت محتاط انداز سے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس نے موبائل تکیے پہ ڈال دیا۔ احمد سے قطع تعلق کر کے اسے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا، اس کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس شام وہ کچن میں کھڑی سلاد تیار کر رہی تھی، فاطمہ بھی ساتھ ہی کام میں مصروف تھی، نور بانو برتن دھو رہی تھی، ابا لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ ذرا بلند آواز میں ان تینوں افراد کی مصروفیت سے بے نیاز ان کو ترکی کی باتیں سنا رہی تھی۔ جب وہ اپنے اندر کی اداسی، جہان کی خاموشی اور یادوں سے تنگ آ جاتی تو اسی طرح بولنے لگ جاتی، اور آج کل تو اس کی ہر بات ترکی سے شروع ہو کر ترکی پہ ختم ہو جاتی۔ سفر نامہ، استنبول، یہ وہ
موضوع تھا جس سے گھر والے اب بور ہو چکے تھے، مگر وہاں پرواہ کیسے تھی؟ اپنے گھر میں یہی سہولت تھی کہ کوئی مرد ملازم نہ تھا۔ تایا فرقان کا کک ظفر بہت ہی کم ادھر آیا کرتا تھا۔ ان کا خاندان ویسے بھی روایتی تھا۔ تایا کی تربیت تھی کہ روہیل نہیں ہے تو ان کے بیٹوں کو ادھر نہیں آنا، اور خود بہت کم سوائے کسی کام کے ادھر نہیں آتے تھے، سو وہ اپنے گھر میں آزادی سے گھوم پھر سکتی تھی۔ پتہ ہے نور بانو وہاں ٹاپ کپی پیلس کے پیچھے والے ریسٹورنٹ میں کیا ملتا ہے؟ اب نور بانو کو تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ٹاپ کپی پیلس کس جگہ کا نام ہے۔ وہ بیچارگی سے نفی میں سار ہلائے گئی، مگر وہاں جواب کا انتظار کون کر رہا تھا؟ وہ کٹنگ بورڈ پہ سبزیاں کاٹتی بولتی چلی جا رہی تھی۔ وہاں ایک مشروم ملتا ہے، ایران نام کا، بالکل لسی کی طرح تھا، اتنا مزیدار کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ میں ریسپی لائی ہوں، کبھی مل کر بنائیں گے۔ لانچ میں رکھا لینڈ لائن فون بجنے لگا تو ابا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ حیا نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھا۔ لانچ اور کچن کے درمیانی دیوار کے اوپر سے آدھی کھلی تھی اور ان کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ ہاں سبین، کیسی ہو؟ اب وہ مسکرا کر بات کرنے لگے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ لمحے بھر کو اسے ٹاپ کپی اور ایران بھول گیا۔ وہ بالکل چپ سی ہوئی اور ذرا سست روی سے ہاتھ چلانے لگی۔ سماعت ادھر ہی لگی تھی۔ کیا کب؟ ابا کے تاثرات بدلے۔ وہ ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھے۔ اس نے چھری گاجر میں لگی چھوڑ دی اور پریشانی سے ابا کو دیکھا، کہیں کچھ غلط تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بہت دکھ سے کہہ رہے تھے۔ فاطمہ بھی جیسے گھبرا کر باہر گئی۔ تب تک ابا فون رکھ چکے تھے۔ کیا ہوا؟ فاطمہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ حیا اسی طرح مجسمہ بنے کھڑی سانس روک کے ان کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابا کے الفاظ نے پورے لاؤنج کو سکتے میں ڈال دیا۔ ملال بڑے سکتے میں، حیرت، شوق، دکھ اور ملی جلی کیفیت میں گھڑی کھڑی تھی۔ وہ لوگ ایک روز میں باڈی لے کر آ رہے تھے۔ میں فرقان بھائی کو بتا دوں، ابا تعصب سے کہتے ہوئے فون اٹھا کر نمبر ملانے لگا۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ انسان سے اس کی شناخت چھین کر اسے باڈی بنا دیتا ہے۔ اس کے اندر کہیں بہت سے آنسو گرے تھے۔ بے اختیار اسے ڈی جے یاد آئی تھی۔ سلمان صاحب کے بنگلے پہ فوتگی والے گھر کی سوگواریاں چھائی تھی۔ لان میں کنات لگا کے مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا، جبکہ خواتین اندر لاؤنج میں تھی، جہاں فرنیچر ہٹا کر چاند دریاں بچھا دی گئی تھی۔ درمیان میں کھجور کی گٹھلیوں کا ڈھیر تھا۔ رشتہ دار خواتین سادہ حولیوں میں تھی، مگر آبدہ چچی، سہرش اور ثنا بالکل سفید نئے لباس پہن کر آئی تھی۔ پتہ نہیں یہ رواج کہاں سے چل نکلے تھے۔ اس نے البتہ چاکلیٹی رنگ کی لمبی قمیض چوڑی دار کے ساتھ پہن رکھی تھی۔ ہم رنگ دوپٹہ ٹھیک سے سر پہ لیے گٹھلیاں پڑتے وہ لاشعوری طور پر ایک ایسی جگہ پر بیٹھی تھی جہاں سے کھڑکی کے باہر لان صاف نظر آتا تھا، مگر باہر والوں کو اندر نہیں نظر آتا تھا کہ دوپہر کا وقت تھا اور کھڑکیوں کے شیشے باہر سے ریفلیکٹ کرتے تھے۔ لان میں خاندان کے مرد جمع تھے، ابا، تایا اور کچھ کزن، البتہ نہیں تھے تو وہ لوگ پھپھو اور میت کو لینے ایئرپورٹ گئے تھے۔ آج 3 روز بعد سکندر انکل کی باڈی کلیئرنس حاصل کر کے اپنے ملک لائی جا رہی تھی، اور وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ جہان کا سامنا کیسے کرے گی۔ خیر، خفت اسے ہونی چاہیے، نہ کہ حیا کو۔ وہی قصوروار تھا، وہی پاشا کا ساتھی تھا۔ وہ اتنی تو مضبوط تھی کہ اپنے تاثرات چہرے پہ نہیں آنے دے گی۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کے باوجود جب باہر شور سا مچا، لوگ پہنچ گئے تو اس کا دل انتہائی زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ خود حیرت زدہ رہ گئی۔ اتنے برس بعد پھپھو آئی تھی، وہ بھی تابوت کے ساتھ۔ لاؤنج کے دروازے پہ خواتین ان سے ملتے ہوئے رو رہی تھی۔ اونچا بین، بلند سسکیاں اور دور دراز کے رشتہ داروں، عورتوں جو ہر شادی میں سب کی طرف سے گاتی اور ہر فوتگی میں سب کی طرف سے روتی تھی، سب سے آگے تھی۔ پھپھو بہت نڈال لگ رہی تھی، بھیگی آنکھوں کے ساتھ فاطمہ سے مل رہی تھی۔ وہ سب ہی کھڑے ہو چکے تھے، لڑکے تابوت اندر لا رہے تھے۔ حیا ذرا ایک طرف ہوگی، وہ دوپٹے کا پلو ذرا ترچھا کر کے چہرے پہ ڈال کے ہاتھ سے پکڑ دیا۔ دوپٹہ پیشانی سے کافی آگے تھا اور یوں ترچھا کر کے ڈالنے سے گال، ہونٹ، ناک سب چھپ گیا تھا۔ یہ اس کا غیر محسوس سا نقاب تھا۔ اب اگر وہ نقاب کرتی ہی تھی تو منافقت کیسی؟ وہ باہر کے مردوں سے کرے اور کزن سے نہ کرے۔ ایک فیصلہ کیا تھا تو اسے صحیح سے نبھائے بھی۔
مرد باہر چلے گئے تو وہ آگے بڑھ کر پھپھو کے گلے لگ گئی۔ حیا تم کہاں چلی گئی تھی؟ جہان بہت اپسٹ تھا، بے آواز آنسو بہاتی پھپھو اس سے الگ ہو کر آہستہ سے بولی تھی۔ وہ سخت شرمندہ ہوئی، کیا تھا کہ اگر پھپھو کو ایک فون ہی کر لیتی۔ اس نے جواب نہیں دیا، جواب تھا بھی نہیں۔ پھر جب وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی تو نگاہ کھڑکی پر پھسل گئی، باہر لگے مجمع میں جہان کو کھوجنے لگی۔ پھر ایک دم وہ چونکی، اس نے بہت سی باتیں سوچی تھی۔ جہان اتنا غیر متوقع تھا کہ اس سے کچھ بعید نہیں تھا وہ اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گی، مگر جو جہان نے کیا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جہان سکندر پاکستان آیا ہی نہیں تھا۔ جہان نہیں آیا چچی؟ فرخ پتہ نہیں کب اندر آیا تھا اور قریب ہی کھڑا فاطمہ کو بتا رہا تھا۔ پھپھو بتا رہی تھی وہ کاموں میں پھنسا ہوا ہے۔ فرق بتا کر آگے بڑھ گیا۔ فاطمہ تو فاطمہ، وہ خود بھی ششدر رہ گئی۔ ایسی بھی کیا مجبوری کہ بندہ باپ کے جنازے پہ نہ آئے؟ وہ اتنی حیران تھی کہ گھٹنیاں بھی نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ صرف حیا کے ساتھ دینے وہ ڈی جے کے وقت آ سکتا ہے تو اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ جب تک انسان دوسروں کی جگہ پر کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ کہیں دور سے جہان کی آواز ابھری تھی، شاید وہ ذات اس نے اس لمحے کے لیے دی تھی، مگر وہ کیوں نہیں آیا؟ کیوں؟ سب بہت متاسف اور غم زدہ سے تھے۔ گھر میں خاموشی نے سوگواریاں طاری کی ہوئی تھی۔ اگلے روز کل تھے، گھر میں کچھ کرنے کی بجائے تایا اور ابا نے وہی کیا تھا جس کا رواج آج کل اسلام آباد میں چل نکلا تھا۔ تمام عزیز و اقارب کو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کے لیے فیملی واؤچرز دیے گئے کہ بیمہ خاندان جا کر ڈنر کرے اور مرحوم کے سال ثواب کے لیے دعا کرے۔ اسلام آباد بھی کبھی کبھی ایسے لگتا ہے استنبول بنتا جا رہا ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کے سوال اور گڑے مردے اکھاڑنے جانے سے تایا اور ابا محفوظ رہے، مگر حیا نے سوچا ضرور کہ تایا فرقان کو کہ اسلام کو اب کیا ہوا۔ فاطمہ فون سننے اٹھی تو کافی کپ لیے پھپھو کے پاس آ گئی۔ وہ اکیلی بیٹھی تھی، خاموش، تھکی ہوئی۔ ایک سفر تھا جو تمام ہوا، ایک مشقت تھی جو ختم ہوئی۔ تھینک یو بیٹا، اس نے کپ بڑھایا تو وہ چونکی، پھر بھیگی آنکھوں سے مسکرائی اور کپ تھام لیا۔ تمہارے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکی، شرمندہ مت کریں پھپھو، میری غلطی تھی۔ میں نے سوچا جہان کو میرا میسج مل گیا ہوگا، وہ آپ کو بتا دے گا۔ ایک مبہم سی وضاحت دے کر وہ اپنے کپ لیے ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ نہیں، وہ کہہ رہا تھا تم بغیر بتائے چلی گئی ہو، بہت پریشان تھا، شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ آیا کیوں نہیں؟ سرسری سے انداز میں اس نے پوچھ ہی لیا۔ وہ چند لمحے سے دیکھتی رہی، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ وہ کتنا جانتی ہے۔ وہ ترکی سے باہر گیا ہوا تھا، فلائٹ کا مسئلہ تھا، کچھ ابھی 1-2 روز میں آ جائے گا۔ پھر آپ کو تو بہت مشکل ہوئی ہوگی اکیلے سب کچھ مینج کرنا۔ حیا، میں نے ساری زندگی سب کچھ تنہائی مینج کیا ہے، میرے ساتھ تب بھی کوئی نہیں تھا جب میں اور میرا بیٹا جلا وطنی کاٹ رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی۔ اور اب تو میں اتنی مضبوط ہو چکی ہوں کہ اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے مجھے اپنے خاندان کے مردوں کے سہارا لینے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ بس ان کو دیکھے گئی، ان کے چہروں کی لکیروں میں برسوں کی مشقت کی داستان تھی، جیسے پڑھنے کی آنکھ حیا کے پاس نہیں تھی۔ تمہیں بھی اتنا ہی مضبوط بننا چاہیے۔ ان کی آخری بات یہ بے اختیار وہ چونکی گئی۔ یہ ماں بیٹا بعض اوقات کتنی مبہم باتیں کر جاتے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھی جب کوئی آواز سیٹی کی طرح اس کے سماعت میں گونجی۔ کافی دیر بعد اس نے بھاری پپوٹے بمشکل اٹھائے اور اندھیرے میں جلتے بجھتے روشنی کے منبع کی طرف دیکھا۔ موبائل بدقت اس نے بازو بڑھا کر بجتا ہوا موبائل دیکھا۔ جہان کالے، اس کی ساری نیند اڑ گئی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی اور کال پک کی۔ ساری ناراضگی رات کی خاموشی میں تحلیل ہو گئی تھی۔ جہان اس کی آواز میں بھی نیند سے بوجھل تھی۔ حیا، وہ دھیمی آواز میں کہتا، ذرا رکا، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، اور تم؟ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس نے ریموٹ اٹھا کر اے سی آف کر دیا۔ کمرہ بہت ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ فائن، تم سو رہی تھی؟ ہاں، اس وقت میں فٹ بال تو کھیلنے سے رہی۔ اس نے سوچا ممی سو رہی ہیں، ظاہر ہے اٹھاؤں نے؟ نہیں، ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ ماموں ہیں یا ڈرائیور؟ وہ جیسے سوچ کر بول رہا تھا۔ نہیں، ابو اور اماں شام میں لاہور گئے ہیں، کوئی فوتگی ہو گئی تھی، صبح ہی آ جائے گے۔ کیوں؟ وہ ایک دم چونکی۔ تم کہا ہو؟ میں ایئرپورٹ پہ، اور مجھے تمہارے گھر کا راستہ معلوم نہیں، تم مجھے لینے آ سکتی ہو؟ او ہاں، تم رکو، میں آ رہی ہوں۔ وہ لحاظ پھینک کر تیزی سے بستر سے اتری، منہ دھو کر ابایا پہن کر چابی لیے خاموشی سے باہر نکل آئی۔ ڈرائیور ابا کے ساتھ گیا تھا، ویسے بھی وہ پارٹ ٹائم تھا، ایسے میں وہ خود جائے
اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا حل نہیں تھا۔ اسلام آباد کی خوبصورت صاف ستھری سڑکیں خالی پڑی تھی، ابھی رات باقی تھی، اسٹریٹ پولز کی زرد روشنی سڑک کو جگمگا رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر اس نے جہان کو کال کر کے آنے کا پیغام دیا۔ اس کی ترکی کا نمبر رومنگ پہ تھا۔ السلام علیکم۔ چند ہی منٹ بعد وہ دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا، ایک چمڑے کی بھورا دستی بیگ اپنے قدموں میں رکھا اور سیٹ بیلٹ پہننے لگا۔ وعلیکم السلام۔ اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے یا نے ذرا نگاہ پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ سیاہ پینٹ پہ آدھے آستین والی گرے ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا، وہی ماتھے پہ گرتے ذرا بکھرے بال۔ ایئرپورٹ کی بتیاں اندھیرے میں اس کے چہرے کو نیم روشن کیے ہوئے تھی۔ وہ اسے پہلے سے ذرا کمزور لگا اور اسے ترکی سے آئے 1.5 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی واضح فرق تھا۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر